Assalamu alaikum. Excavation Cadet Sabir Shah from my channel, Aviation Cadet 9936. تو آج کنٹینیو کریں گے اپنی لائف سٹوری کے بارے میں، اور اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ اور ایڈ کریں گے تاکہ یو شوڈ نو وائی دا ہیلتھ آف اے فائر پائلٹ شوڈ بی امیکولیٹ. تو میں اپنے ٹوٹے ہوئے ناک کے ساتھ، جس کی 4.5 سرجریز ہو چکی ہیں، 4 میجر اور 1 مائنر لیزر تھراپی کے بعد، اور پری سولو فیز میں نے کمپلیٹ کر لی ود وارننگ، سسپینشن کی وارننگ کے ساتھ، اور کنسلٹیشن سولوز بھی میری ہو گئی، یعنی 19 گھنٹے میں نے ٹوین جیٹ انجن پر بھی اڑا لیے. تیسرا جہاز ہے میرا T-37 امریکن جو ہم نے لیے تھے 1962 میں، اور they had been with us for about 30 years back then. 30 سال سے بھی ہو گئے تھے، تو اب 30 سال ہو گئے، 60 سال سے ہم جہاز کو اڑا رہے ہیں، 64 سال ہو گئے. اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس طرح بالکل جو ہے نا گنے کے رس کو آخر میں نچوڑ کے ہم وہ کام کرتے ہیں. بھائی مراجی بھی ہم آج تک اڑا رہے ہیں ماشاء اللہ، 55 سال ہو گئے ہیں. اور باقی ہمیں جہاز جو ریٹائر کر دیے ہیں، F6 ریٹائر کر دیے ہیں، F-5 ریٹائر کر دیے ہیں، A-5 ریٹائر کر دیے ہیں، F-104 ریٹائر کر دیے، سیبر 86 ریٹائر کر دیے، F-86. لیکن T-37 are still running، اور ماشاء اللہ زبردست جہاز ہے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے، جس سے میں نے کہا کہ سب کے بچوں نے سوال پوچھا کہ بھائی GDP کے لیے میڈیکل اتنا سخت کیوں ہوتا ہے، اس میں سکارز کیوں نہیں ہونے چاہیے. تو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں میں کہ پریشر آلویز ٹینڈس ٹو گو فرام ہائی ٹو لوور سائڈ. یہ فزکس کا لا ہے کہ پریشر مووز فرام ہائی ٹو لوور سائڈ. تو جس وقت آپ زمین سے اوپر کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو جو ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. That's why once you reach into the space, the atmospheric pressure is 0. جبکہ سطح سمندر پہ یا زمین کے قریب جو ہے نا وہ اس کا پریشر جو ہے تقریباً آن دی ایوریج جو ہے دنیا میں 1 PSI ہوتا ہے، یا 29 پوائنٹ سم تھنگ آف مرکری جو اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمارے باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر جو فکس ہے 1 PSI ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایٹماسفیرک پریشر. اب اس پریشر نے نکلنا کہاں سے ہے؟ ونس یو گو اپ، کیونکہ ہمارے پریشرائز کیبنز نہیں ہوتے، یہ ان پریشرائز چیمبرز ہوتے ہیں. جو کاکپٹ ہوتا ہے ہمارا فائٹر جیٹس کا، یہ پریشرائز نہیں ہوتا. تو ود رسپیکٹ ٹو آؤٹر ایٹماسفیرک پریشر تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ود اے پیسنجر پلین، جس میں ٹوٹلی پریشرائز کیبن. اس میں آپ ٹوٹے پھوٹے بھی پہنچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس میں اس کے اندر کے جو پریشر ہے وہ مینٹین کیا ہوتا ہے. 1 PSI اس کو مینٹین کیا جاتا ہے ود رسپیکٹ آف دی انسٹرومنٹس جو اس میں لگے ہوتے ہیں جہاز میں اسی کام کے لیے. لیکن ہمارے پاس یہ فائٹر پائلٹس کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی، اسپیشلی جو پرانے جو آرتھوڈاکس جو جہاز تھے ان میں تو یہ اسپیشلی ہے ہی نہیں تھی. تو یہ جو پریشر ہوتا ہے جب آپ اوپر پہنچتے ہیں 20-25 ہزار فٹ کی بلندی پہ، تو اب باہر کا جو ٹیمپریچر جو پریشر ہے وہ لٹرلی مطلب 0.8 PSI ہوگا، 0.7 PSI ہوگا. میں نے وہ ریشو بتائی ہے کہ ہر 1000 فٹ کے بعد کتنا پریشر ڈکریز ہوتا ہے. اور اسی طرح جب میں ڈیپ سی ڈائیونگ کرتا ہوں میں بتاتا کہ ہر 1000 فٹ کے بعد، ہر 10 فٹ کے بعد کتنا پریشر انکریز ہوتا ہے. جب نیچے جاتے ہیں تو پریشر انکریز ہوتا جاتا ہے، جب اوپر جاتے ہیں تو پریشر ڈکریز ہوتا جاتا ہے. تو وہ اس کا افیکٹ باڈی پر ہی پڑتا ہے. جیسے میرے کان سے خون نکل آیا تھا ڈیپ سی ڈائیونگ کے چیمبر ٹیسٹ میں گیا تھا، اب ادھر بھی نکلے گا. تو جس وقت آپ بلندی بھی ہوتے ہیں تو وٹ ہیپنس کہ آپ کے جو سب سے جو نازک جو حصے ہوتے ہیں، جیسا میں بائی دا وے 9 ہولز ہیں، آپ گننا نہ شروع کر دیجیے گا، 9 ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم نے یہ ایئر فورس میں سیکھا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ول شو سم تھنگ اپ ٹو یور 9 ہولز. تو ہم پھر یار 9 کے تھرو آ گئے، ہم تو مارتے 7 ہونے چاہیے کہ 9 کہاں سے بنا دی. پر ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، دیر آر 9 ہولز، جن میں سے سب سے جو نازک ہوتے ہیں وہ یہ 3 ہوتے ہیں. کون سا؟ نوسٹرلز، ایئرز اینڈ یور تھروٹ. تھروٹ پھر بھی ان سے اسٹرانگر ہوتا ہے، لیکن ایئر اور نوز کے جو سب سے، جب کیونکہ اس کی جو میں نے بتایا یہ کارٹریج جو ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، اور جو ایئر کا جو ایئر ڈرم ہوتا ہے دیٹس ویری سینسیٹیو. تو یہ پریشر
عمومی طور پہ ان دو جگہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے جسم کا پریشر ہوتا ہے. اگر خلا میں ایسٹروناٹ سوٹ نہ پہنے and they go into the space, you know what's going to happen? Explode. کیونکہ آپ کو وہ تو سارا پریشر ہر جگہ سے آپ کا نکلے گا باہر تو آپ پھٹ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ مطلب اتنا زیادہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی پریشر ٹینڈس ٹو گو آؤٹ. اس کے لیے مینوورز ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے پریشر کو کیپ کرنا ہے اپنی باڈی کے اندر. تو ہم عام طور پہ ناک اور منہ پکڑ کے ٹرائی ٹو بلو دی ایئر آؤٹ. تو اس وجہ سے پریشر تھوڑا سا ریلیز ہو جاتا ہے. وہ ڈسینڈ میں ہو اسینڈ میں ہو جس طرح مرضی ہو یہی کرتے ہیں ہم. کیونکہ اس وقت ہم نے ماسک ہی پہنا ہوتا ہے تو ہم پھر جو ہے پھر صرف سانس روک کے ہلک ہوگن کی طرح کوڑ سے قریب سے دکھاتا ہوں خود خوفناک قسم کا. لائٹ میرے سامنے لگائی ہے. لیکن ہماری شکل جو ہوتی ہے سر مینوورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑی اس طرح کی ہوتی ہے. یقین کریں اس لیے اسکن جو ہے وہ لڑک جاتی ہے بعد میں جب بوڑھے ہوتے ہیں نا. تو یہاں سے گلے اور یہ سارا کچھ کیونکہ جیز کی وجہ سے اسکن کبھی پھیلتی ہے کبھی سکڑتی ہے کبھی پھیلتی ہے کبھی سکڑتی ہے. تو یہ چکر ہے. تو اس لیے اب میری نوز کا پرابلم ہے اور میرے رائٹ ایئر کا پرابلم. یہ میرا رائٹ ایئر مجھے رائٹ ایئر کا پرابلم ہے. سو what happens اب ہماری جنرل فلائنگ جیٹ انجن پہ اور وہ بھی ڈبل انجن ہے اس کے اندر. اور یہ کیٹ سے تو فاسٹ نہیں ہے لیکن اس کی گرپ جہاز کی بہت گرپ ہی کہوں گا میں. جیسے موٹر سائیکل پہ ہم گرپ کہتے ہیں گڈی کی گرپ بڑی فٹ ہے گی. بہت رسپانسو جہاز تھا یہ T-37 ایز کمپیئر ود K-8. K-8 واز فاسٹ اینڈ فیوریس. یہ میڈیم اسپیڈ تھی اس کی 0.7 مارکس تک جاتا تھا. یہ مطلب میکسیمم جائے گا تو ہم نے کبھی 200 ناٹس اس پہ کراس نہیں کیے. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی مینوور میں کیے ہوں. 170 180 تک یہ جو اس کی ایئر فریم لمیٹیشن تھی. اس کے بعد پھر ایئر فریم جب ڈیفارم ہونا شروع ہوتا تو آپ اس لمٹ کو کراس نہیں کرتے. ہم 170 سے اوپر نہیں جاتے تھے. 170 ناٹس برابر کی اسپیڈ. تو اب اس میں جی پریشر کا زیادہ وہ فیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جی سوٹ بھی نہیں ہے. کہ پہ جی سوٹ تھا کیونکہ 1 یا 2 جیز کو ابزارو کر لیتا تھا. اس میں وہ نہیں تھا. تو اس میں اگر ہم 60 پول کریں ایز کمپیئر ود شاہ کا برابر دیکھیں تو ایک سلو اسپیڈ جہاز ہے تو اس میں آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن یہ 2 انجن والا جیٹ انجن ٹربو جیٹ انجن جس کے اندر اس میں جب جیز پول کرتے ہیں تو اب آپ کو فیل ہوتی ہے جیز پول. اور وہ فیل کیونکہ جیز پول کرتے ہوئے آپ کی جو آؤٹ پریشر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے بیکاز یو پولنگ دا چیز. تو آپ کے باڈی کے اوپر جو پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. باڈی کے اندر کم ہوتا ہے تو بار پریشر لازم ہوتا ہے آپ کے اندر جانا ہے. وہ کہاں سے جانا ہے میں نے سمجھا کہ ان جگہ سے. تو آپ کے کان کا پردہ ہمیشہ متحرک ہی رہتا ہے. تو ہم وہ اس کے لیے مینوورز اپنے کرتے رہتے ہیں جو میں بھی دکھائے فنی شکلیں وہ ہم وہ دکھاتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ہم. تو چونکہ میں جس سمجھایا کہ فائٹر پائلٹ جیسے ہی ٹیک آف کرتا ہے اور گوئنگ ان ٹو دی ایریا تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہم نے تو چونکہ ہمارے ریولری فورسز انڈیا ہے تو اس کے لیے ہم پریپیئر کرتے ہیں اسی حساب سے 1 2 3. لیکن ابھی تک ہمیں بیسک فائٹنگ مینوورز نہیں سکھائے جاتے. اس میں صرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاگ فائٹ میں کیا کیا ہم کرتے ہیں. وہ بعد میں فارمیشن فیز آتی ہے تو وہاں پر سنکرونائز کیا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ. یا ڈاگ فائٹ میں پھر آپ جو اینی مینوورز کو اسپیڈ سے پل کرتے ہیں لٹرلی مطلب. اور بہت زیادہ چیز پل کی جاتی ہے. کئی دفعہ بندے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ جہاز اسٹال کر جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سارے ٹریننگ کا حصہ ہے بیکاز وی ہیو ٹو بی ریڈی اگینسٹ ایٹ لیسٹ 4 times bigger ایئر فورس دین اس. اور ہم نے اس کو ثابت بھی کیا ہوا ہے. تو وہ صرف اسی ٹریننگ وجہ سے تو سخت وگرس قسم کی ٹریننگ. سو واٹ وی ڈو میں اپنے ٹنڈا معذور انسان یہ کان سے اتنا بھی نہیں تھا کہ مطلب کو خاص فرق پڑتا ہو. لیکن یہ تھا کہ آف کورس اٹس ناٹ 100%. اور ناک کا بھی یہی حساب تھا. وہ ریسٹ ملے بیچارے کو ناک کو ایک تو ڈاکٹر نے اس کو وہ مار سوئے اس کا برا حال کیا. مطلب اسٹل تھینکفل ٹو دیم کہ مجھے فٹ ٹو فلائی کیا. لیکن بھائی پہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ 4 سرجریز ہو چکی ہیں اور ایک لیزر سرجری بھی ہو چکی ہے. تو دیٹس ناٹ 100%. دیٹس کلوز ٹو 90%, 85%, 90%. سو جنرل فلائنگ شروع ہوگی. اور اس میں جیسے آپ ایریا میں جاتے ہیں تو بس آپ کی ٹھینگا مشتی شروع ہوتی ہے جہاز کے ساتھ. اور انسٹرکٹر بھی آپ کو جو ہے نا اسے رکھ کے پیلتا ہے.
تو اسٹارٹنگ میں تو خیر ہمیں اسٹیپ رن سکھایا گیا، اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ نوز جو ہے وہ ہورائزن کے گرد گھمانی ہے، پریشر سسٹین رکھنا ہے، سو دیٹ یو کمپلیٹ اے 360 ڈگری ٹرن آل لیولڈ، اور اس میں وہی آپ کو جیٹ ٹیگ آتی ہے، پھر جیٹ ٹریش آپ کو واپس ملتی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو اس میں بھی پھر 7 گھنٹوں بعد آپ نے سولو جانا ہوتا ہے، ایریا سولو. لیکن ایریا سولو سے پہلے آپ کو ہوتا ہے ایک اسپن چیک. تو اس ویڈیو میں جو اسپن چیک ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ٹرکی سے ایک آئے تھے، کیپٹن میڈلش نام تھا ان کا، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. ان کے کوئی 5 سے 6 ہزار گھنٹے فلائنگ آور ایکسپیرینس تھا T-37 پہ. مطلب ہی واز کالڈ کہ اگر وہ اس کو بلائنڈ فوڈ بھی کر دیں نا ان کو، تو he would perform take off and landing only based on his intuition. یعنی اتنے 5-6 ہزار گھنٹے جس بندے کے گاز پہ ہو جائیں، مطلب 5-6 ہزار گھنٹے آپ نے اگر گاڑی ڈرائیو کی ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے ڈرائیو کرو گے. ایک ہی چیز بتاتی ہے، ان کو اسپین اسپیشلسٹ کہا تھا. اور ہماری BFT2 میں تھی، میں BFT2 میں تھا، تو ہم ریڈ پہنتے تھے ٹیپس. اسکواڈرن ٹیپس میری بلو تھی، لیکن BFT میں جاتی ہیں ہم ریڈ ٹیپس پہنتے تھے. جو BFT1 والے تھے وہ بلو ٹیپس پہنتے تھے تمام، ریگارڈلیس آف دیئر کریڈٹ میس اسکواڈرنس. سو یہ دو اسکواڈرنس تھے اس میں BFT میں، BFT1 BFT2. ہم BFT2 میں تھے 20 لڑکے، اور 20 ہی تھے وہ BFT1 میں. تو BFT2 سے ایک سسپینڈ ہو گیا تو ہم 19 رہ گئے، نمان جس کو میں نے بتایا تھا. تو اب 2019 چل رہے ہیں، بڑا ہو گیا میں. خیر کیپٹن میڈلش کی بات کر رہا تھا میں. تو BFT2 والوں کی شامت آئی ہوئی تھی، ان سب نے مجھے بتایا ہوا تھا کیونکہ یہ سارے اس فیز سے گزر چکے تھے. تو میرا مشن لگا. اب مجھے ویسے بائی دا وے یہ جو لیگنگ بہائنڈ تھا، جو کورس سے پیچھے تھا، مجھے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ کیونکہ میں جو ایویشنلی جو ٹیم تھا کوئی آپی میرے ساتھ تھا نہیں، میں ہر کسی کے ساتھ فلائی کرتا تھا. اس کا مجھے ایڈوانٹیج بعد میں ہوا، ڈفرینٹ انسٹرکٹرس کی ڈفرینٹ انسٹرکٹنگ پالیسیز اور اسٹریٹجیز. ویسے میں آج ایک کامیاب ٹیچر ہوں سول میں استاد ہوں اب، اور مختلف حربوں سے جس طرح مجھے سکھایا ڈفرینٹ اساتذہ نے، میں اب وہی آگے ہر یوز کرتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس ون آف دا بیسٹ ایٹ دا مومنٹ. تو کیپٹن میڈلش صاحب کے ساتھ میرا مشن لگ گیا CD-26. CD-27 آپ کا ایریا سولو ہے، CD-26 آپ کا اسپن چیک ہے. اسپن چیک ان کے ساتھ وہ تو لگتی ہے ہر کسی BFT2 میں، کیونکہ ادھر BFT1 میں پکڑ کے لے جاتے تھے. مجھے سب نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ آپ کو ہر قسم کی اسپن دکھائے گا. اب اسپنس کی بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں. جو اسپن جو جہاز جو نیچے چلتا ہے، 3 موومنٹ ایک سیم ٹائم چل رہی ہوتی ہیں، یوئنگ، رولنگ اینڈ پچنگ ڈاؤن اینڈ اپ، اور رول ٹورڈ ون سائڈ اور جو ابھی ایک طرف ہوتا ہے. تو ہم جس سے میں بتایا کہ مجھے آج تک آنکھیں بند کر کے مجھے یاد ہے کہ اس کو کیسے ریکور کرنا ہے. تھروٹل ڈالر انٹرسٹک پوری بیک اسپن کے لیفٹ، لیفٹ فل رائٹ 1001 1002 1003 اسٹیک ایٹ نیوٹرل ریشن اسٹاپس. Neutralize the rudders, ease up on the horizon, power on, orientation area from the left, front, right, top, left, clear, does. ٹھیک آخر میں ڈز میں نے مارے. یہ ہماری ابھی تک جو ہے وہ اسپن چیکس ہیں. یہ ایک نارمل اسپن کے لیے ہوتی ہے. اب اس میں فلیٹ اسپن بھی ہوتی ہے، اس میں انورٹیڈ اسپن بھی ہوتی ہے، اس میں ایکسلریٹڈ اسپن ہوتی ہے، اس میں نارمل اسپن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ جا کر اسپن میں ڈالتے جہاز کو. اس سے پہلے جو ہم چیک کرتے تھے کہ دونوں جو فیول ٹینکس ہیں ان میں فیول جو ہے ایک میں دوسرے کے درمیان جو ڈفرینس جو ہے وہ 20 ٹن سے زیادہ کا نہیں ہے، یا 20 مجھے یاد بھول گیا اس کے فیول کے کیا ہم اس کو یونٹ یوز کرتے تھے، تو وہ 20 سے اوپر ہونا چاہیے. کیونکہ تب 2 انجنز ہیں تو 2 فیول پمپس لگے ہوئے، فیول میٹر لگے ہوئے اس کے اندر گیجز. تو ان دونوں کا ڈفرینس، کیونکہ اگر ایک بھاری ہوگا ایک ہلکا ہوگا تو اسپن سے ریکور نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ بھی کیٹر کرنا ہوتا تھا. تو ان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. میرا ان کے ساتھ مشن لگا. کیپٹن میڈلش کے ساتھ ٹرکش تھے وہ، اور انگلش بولتے تھے صرف، اور ان کی انگلش بھی ٹرکش والی انگلش تھی اور ہماری پاکستانی انگلش تھی. تو اچھا ٹاکرا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. خیر ایریا میں لے گئے، کوئی انہوں نے مجھ سے کچھ اور نہیں کروایا کہ بھائی مجھے اسٹیپ رن دکھاؤ، مجھے یہ دکھانا. کبھی کلائم اپ ٹو 30,000 فیٹ. میں کہا لا بھائی یہ تو سیدھا بندہ سیدھے مدعے دے آیا ہوا ہے. میں چلا گیا 30,000 فیٹ پہ. مطلب ہمیں ٹیک آف کے بعد 30,000 فیٹ تک جاتے ہوئے کوئی لگ جاتے ہیں 10 سے 15 منٹ. یہ ہم نے خاص وہ پیٹرن فالو کرنا ہوتا ہے کلائم کا. تو 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، یعنی 3000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے ہم کلائم کر رہے ہیں.
پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا ہاں اب آپ کو اسپن دکھاتا ہوں میں. اوکے سر شو میں دا اسپن. ہماری ریکوری ہائٹ ہوتی ہے جب جیسے جہاز اسپن میں جاتا ہے تو جب تک وہ 3 فل روٹیشنز نہیں دے دیتا, 3 روٹیشنز 1 2 3, تو ہم ریکوری اپلائی نہیں کرتے, کیونکہ جہاز کو فلی اسٹیبلش اسپن میں جانے کے بعد ہی آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. 3 روٹیشن سے پہلے اس کو ارلی اسپن ریکوری کہا جاتا ہے, اس کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو جو فلی اسٹیبلش اسپن ہے اس کے لیے ہم 3 روٹیشن کا ویٹ کرتے ہیں, اور اس میں طریقہ وہی ہوتا ہے کہ تھروٹلز آپ نے اڈل کر دیے, ڈرر آپ نے نیوٹرل کر دیے, اور اسٹیک آپ نے فلی بیک کر دی. تو کیونکہ جہاز کو اسپن میں ڈالنے سے پہلے آپ کو ایک سائڈ کا رڈر دینا پڑتا ہے. تو جب ریکوری اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاور ختم کی, اس کے بعد رڈر انٹرول کر دیے, اور اسٹیک آپ کو پیچھے پکڑ کے بیٹھے ہوئے جہاز جو ہے وہ بم 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 بم. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹیک میں ذرا سا بھی ایڈیشنل آپ فرنٹ کا وہ دیں گے پریشر, تو جہاز جو ہے کیونکہ اس کا اینگل آف اٹیک جو ہے وہ بڑھ جائے گا, تو اس نے پھرکی مارنا شروع کر دیں گے, یعنی وہ اور تیزی سے جائے گا چاہیے. اسی طرح اگر آپ اس میں سیم سائڈ کا رڈر بھی دیں گے تو وہ اور تیزی سے گھومے گا, اور اس میں وہاں کے پاور بھی دیں گے تو اور تیزی سے گھومے گا. اب یہ ہم نے تھیوری میں پڑھی ہوئی تھی چیزیں, تھیوریٹیکلی, کہ بھائی یہ ہوتا ہے. ایروڈینامکس کی کلاسز میں بھی, اور جو ہمارے ٹیچرس تھے انسٹرکٹرس تھے وہ بھی یہ پڑھاتے تھے کہ if you are in a spin and if you give a forward pressure, this is going to happen. You give the same side rudder, this is going to happen. You give the power up, this is going to happen. پریکٹیکل نہیں کروایا تھا, وہ ہمیں کیپٹن برٹش صاحب نے کروا دیا. تصویر نے کہا کہ ہاں بھائی, what do you think what's going to happen if you put the forward pressure? I guess the aircraft is going to spin faster. اب یہ اسپین کے دوران چل رہے ہیں, تو نیچے جا رہے ہیں, اس کو کوشچن پوچھ رہے ہیں, چکریاں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, اللہ وہ جس طرح نہیں ہوتا, وہ جو آپ نے دیکھے ہوں کہ مزاروں پہ مجاور اس طرح کرتے ہیں, تو اس حساب سے جا رہے ہیں نیچے. And this rate of descent is like around 5,000 to 6,000 feet per minute. اتنا کم از کم ہوتا ہے یہ. تو یعنی ہم 30,000 فٹ سے ڈز کر کے زمین پہ لگنے میں ہم کو 5 منٹ لگیں گے ٹوٹل. گفتگو ہو رہی ہے جناب. اب انہوں نے دکھایا, انہوں نے کہا اوکے پاور اپ ٹو 20%. میں کہا کنفرم 20%؟ کہتا ہے یس کنفرم 20%. میں نے جیسے ہی پاور 20% کی ہے, 20% سے جہاز جو پہلے یوں جا رہا تھا نیچے, اس نے اور تیزی سے جانا شروع کر دیا. تو کہتا ہے دس از کالڈ ایکسیلریٹڈ اسپن. میں نے کہا سر آئی نو, سو وٹ ٹو ڈو ناؤ؟ کہتا ہے ناؤ اپلائی اے بٹ آف فارورڈ پریشر. وہ طریقہ ہے, کہتا ہے ناٹ اہیڈ آف دا نیوٹرل بٹ جسٹ behind the neutral position. نیوٹرل پوزیشن وہاں پہ تھی جہاں پہ آپ کا کنٹرول کا رم جگہ اس کو چھوڑ دیں تو ادھر چلا جائے گا, تھوڑی سی آئے گی. اب سب کے جہاز سے بھی ڈبل ہو گیا. اس نے کہا اب رائٹ رائڈر اپلائی کرو, کیونکہ ہم رائٹ پہ سوئنگ کر رہے تھے, ہم نے تھوڑا سا رائڈر بھی ٹچ مارا. تو یقین کریں کہ جس طرح وہ لٹو نہیں گھومتا پھرکی کی طرح نیچے جا رہے ہیں, اور ریڈو ڈسینڈ بھی چڑھ گیا, ہم کو 10,000 فٹ کی اس پہ چلا گیا پر منٹ کے حساب سے. تو ہم مصروف کہتے ہیں ناؤ ریکور. میں کو طریقہ ہے خیر اسی وقت تھوڑا رائڈرز اسٹیک فری بیک. اوکے مجھے پتا ہے کہ سائڈ پہ اسپین کر رہے ہیں, اور یہ چکریاں کھائی جا رہے ہیں, کوئی 15-20 چکریاں ہو چکی ہیں میری. تو بس صاحب لگائیں کہ میری گو راؤنڈ پہ جب بیٹھتے ہیں اور تیزی سے گھومتا ہے جب, تو کیا صاحب ہوتا ہے, یہ اور وہ حساب تھا. لیکن بہرحال ٹرین ٹو کمپلیٹ دیٹ ون. ریکوری اپلائی کی جناب. ایز اپ آن دا ہورائزن ایریا فرام دا لیفٹ فرنٹ رائٹ ٹاپ لیفٹ کلیئر. تو ہائٹ چیک کی 7,000 فٹ. ایریا پہ منیمم کی 5,000 فٹ ہوتی ہے. آپ نے 5,000 سپر فلیکٹ نیچے جا کوئی جوائننگ کر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. تو یہ ہماری جو منیمم ریکوری ہائٹ ہے 20,000 پہ آپ پہلی اٹیمپٹ کی ہے, وہاں پہ ریکور نہیں ہوئے, تو 20,000 کے اب آپ 20,000 پہ پہنچ گئے تو پھر آپ سیکنڈ ریکوری اپلائی کرتے ہیں. اف یو آر بلو 20,000 تو پھر آپ کو سیکنڈ ریکوری اپلائی کرنے کی عام طور پہ سولو میں پرمیشن نہیں ہوتی, چیک کر جاتے ہیں آپ. لیکن آپ آئی پی کے ساتھ ہیں تو پھر آپ 20,000 نیچے بھی سیکنڈ ریکوری اپلائی کر سکتے ہیں. وہ طریقہ وہی ہوتا ہے سیم, کہ آپ سب کچھ کنٹرول چھوڑ کے اس کو دوبارہ اس کو دینا زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں, جہاز پہ نہیں جا رہے. اور کیونکہ آپ کا الٹیمیٹر یوں نیچے جا رہا ہوتا ہے, اس طرح جا رہا ہوتا ہے نیچے. تو ونس یو ریکور یو ڈونٹ ریکور بائی 14,000 فیٹ, دین آپ انسٹرکٹر کو بتاتے ہیں کنفرم ایجیکٹ سر. وہ آپ کو بولتا ہے کہ ایجیکٹ. اور دونوں ہمارے اس میں دو سائڈ پہ لگے ہوئے تھے لیور سیٹ کے نیچے ایجیکشن کے. تو یہ پرانی والی سیٹس تھیں. تو
ان کو آپ نے جیسے پل کیا تو بس سیکنڈ کے آپ 25ویں حصے میں آپ باہر نکل جاتے ہیں. اس میں پہلے کینوپی جیٹسن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نکلتے ہیں. میری پرانے والی سیٹیں تھیں، اب تو پیئرسنگ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہی اس کو کینوپی کو پھاڑتے ہوئے جاتی ہے باہر. ٹاپ گن 2 میں آپ نے دیکھا ہوگا، ٹاپ گن 1 میں گوز کا جو جہاز جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. وہ تو پرانے زمانے کی وہ سیٹیں تھیں جس میں اس کی کینوپی جیٹسن نہیں ہو سکی بیکاز آف دا فلیٹ اسپن. تو اس کی سیٹ ریجیکٹ کر گئی تو وہ لگا آگے کینوپی کے ساتھ، کچھ اس تک گلاس. وہ مووی تھی لیکن ریئلٹی اس میں ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. کیٹ میں ہمارے پاس وہ تھے، پیئرسر لگے ہوئے تھے. تو ایز پروجیکشن کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے، لیکن بعد ایز سون ایز یو ایجیکٹ وہ کینوپی کو شیٹر کرتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہیں. برابر ہیلمٹ بھی آپ کو شیٹر کرتا ہے. سو اسی گلاس میں اگر آپ پتھر لگتا ہے تو پورا گلاس اتنا شروع ہوتا ہے نا، تو بس یہ رسا ہوتا ہے. تو یہ ہماری پہلی اسپن ریکوری کیپٹن برٹش کے ساتھ. اب جناب فلیٹ اسپن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہاز آپ کا فلیٹ ہوتا ہے اور وہ اسپن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مطلب آپ یوں جس طرح وہ جو میری گو راؤنڈ ہے اس پہ چکر لگا رہے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں. اس کی ریکوری امپاسبل ہوتی ہے. ہم لوگوں کو باقی انسٹرکٹرس کرواتے بھی تھے کیونکہ اٹس ڈینجرس. لیکن کیپٹن برٹش صاحب کے لیے کیا مسئلہ ہے جناب؟ وہ کہا جناب have you ever seen a flat spin؟ میں کہا no sir. Tell me the reasons. میں کہا sir no one has told me. کہتے no tell me the reasons how to put the aircraft in a flat spin. How does the aircraft get into a flat spin؟ خیر ان کو تھریٹیکلی میں بتائے تو کہتے ہیں اوکے let me tell you. اور سب کچھ مجھ سے پرفارم کروا رہے تھے. he was just sitting there. اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ وہ even he can't take over, I can do that. اور انہوں نے پھر بعد میں دکھایا بھی فلیٹ سے. انہوں نے بتایا بھی پاور اتنی کرو اس کو، ٹھیک ہے جی، نوز آپ اتنی کرو اور یہ کر کے آپ جہاں پہ بیٹھے رہو. فل اسپن میں ہم یہ تھا کہ پوری نوز کو پورا کو جہاز کو اٹھاتے تھے. جب اس کا اینگل آف اٹیک اتنا بڑا تھا کہ اس کی ڈریگ زیادہ بڑھ جاتا تو جہاز اسٹال ہو گرتا تھا. اس میں تھوڑا سا رکھتے ہیں اس پہ کہ یو ٹرائی ٹو ریڈیوس دا اسپیڈ ود سرٹن اینگل. تو جیسے ہی جہاز نیچے گرتا ہے اسپن میں جاتا ہے. انہوں نے فلیٹ اسپن بھی دکھائی، انورٹر اسپن بھی دکھائی. ابھی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ساری انہوں نے کروائی. تو خیر مشن کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، کوئی 50 سے 55 منٹ ہو گئے. تو کہتے ہیں لیٹس جوائن بیک. تو اس وقت بھی ہم تھے 20,000 فٹ. جب جوائننگ بیک میں نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اے ٹی سی کو کال کرتے ہیں کہ بلو بیل 349 ریکویسٹ جوائننگ. تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جوائن فار رن وے بلا بلا مینٹیننگ دس ہائٹ اور جوائننگ پوائنٹ پہ آپ نے پہنچ جانا ہے. تو ہم انتظار نے کیا کیا، جب وہ کال دے دی اے ٹی سی کو تو فوراً تھروٹل ہینڈل کیے. کیا تمہارا اسپن میں اب ان کے پاس کنٹرول ہے. پھر کی ملے گئے نیچے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اسپن ریکوری اپلائی کی. جیسے ریکور ہوئے ہم تو پورے 5,000 فیٹ پہ وہ جو بھی پہاڑی ہے ہماری ایک خاص، وہاں پہ جا کے ہم جوائننگ کرتے ہیں. تو جوائننگ کر کے واپس آ رہے ہیں 5,000 فٹ کی بلندی پہ رن وے کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں سلو اسپن دکھانا ہی بھول گیا. میں کو سر 5,000 فیٹ نو اٹ از میرو ایس او پیز کے مطابق آپ 14,000 فٹ کے نیچے اسپن میں جہاز کو نہیں ڈال سکتے. انہوں نے وہاں پہ بھی ڈالنے کی کوشش کی، وہ گیا نہیں. وہ کہتے ہیں آئی تھنک دا ہائٹ از ویری لیس. میں کہا سر آپ کو، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. خیر نے جوائن کیا واپس. تو لینڈنگ انہوں نے مجھے دے دی کہ اب جہاں سر ان کو بورنگ لگا لینڈنگ والا چکر. اس لیے میرے انسٹرکٹر بھی ویسا فلائی نہیں کرتے تھے سر رضوان، کیونکہ وہ تھے فائٹر. تو ان کے لیے کچھ سرکٹ میں فلائی نہیں تھی، بچوں کا کھیل کرنا ہے. یار جب منورنگ اسٹارٹ کرے گا تب میں اس کو ساتھ فلائی کروں گا. سرکٹ پہ سو لگائے رکھو کسی کے ساتھ جو سلو ہوتے ہیں، جو T-37 کے ہوتے ہیں یا اس طرح کے، ان کے ساتھ سرکٹ میں فلائی کرتا تھا. لینڈ بیک کیا، واپس آیا. جب میں اب وہ جیز پریشر ویسے جب میں پہنچا تو میرا ناک سرخ ہوا ہے اور کان میں شدید تھا. لیکن وہ منورنگ کر کے میں نے اس کو وہ کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ تھا کہ آئی شوڈ ہیو رپورٹڈ سک، لیکن میں نے اس وقت سک رپورٹ نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے، اس کو ریسٹ دیتے ہیں. جب میں نے یہ 27 گھنٹے فلائی کیے، اب مجھے ان کے باقیوں کو یاد آیا، میرے جو اسکیجول انچارج تھے، وہی تمہاری تو انسٹرومنٹ فلائنگ بھی اس پہ ہونی ہے. مجھے بھی بلا کہتے ہیں نا. میں نے کہا جی سر. اور تمہارا یہ نیویگیشن بھی اسی پہ ہونی ہے. میں نے کہا یس سر. تو کیا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا اسکیجول انچارج میں آپ کو کیسے یہ بات میں دل میں کہہ رہا ہوں، ہم اس طرح کی بدتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں کہا سر آئی ڈونٹ نو. کہتے ہیں یار تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب
CD 27 تک تو میں ڈیلی کا ایک ہی مشن فلائی کرتا تھا. یعنی یہ بھی گزر چکے ہیں، کوئی 1.5 مہینہ گزر چکا ہے، گریجویشن ہو گئی ہے وہاں پہ 98 کی. اب ہم فائنل ٹائم میں پہنچ چکے ہیں. وی آر دی اونلی ونس. جنوری کا ٹائم ہے، اسی ٹائم یہ جو یہ تو فروری چل رہا ہے. اور یہاں سے اب میرے دن میں 3 مشن لگنا شروع ہو گئے، اسی ناک کے ساتھ، اسی کان کے ساتھ. اس میں ایک جنرل فلائنگ کا مشن لگتا تھا میرا، دوسرا نیویگیشن کا لگتا تھا، تیسرا لگتا تھا انسٹرومنٹ فلائنگ کا. خیر وہ لیم سی چیزیں ہیں، لیکن جنرل فلائنگ جو تھی کئی دفعہ اس کے میرے 2 مشن بھی لگ جاتے تھے جو میں نے کورس کے ساتھ جانا ہے. تو یہ جو اس کے بعد جو ایریا سولو کے بعد کی داستان ہے، یہ پھر آپ کو سنائیں گے اگلی قسط میں. سو دس از واٹ مائی اسپین ریکوری ایکسپیرئنس ود کیپٹن میڈلسٹ تھا. اور کس طرح انفٹ ہونے کے باوجود آئی ایم اسٹل فلائنگ، ڈوئنگ اے کرائم ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو دی ایئر کرافٹ ٹو. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. I should have reported sick, take a bit of more rest, ریلیگیشن لے لیتا میں اور پچھلے کورس کے ساتھ چلا جاتا. لیکن یہ ایکسیڈنگ یور باڈی لمٹس ٹو دی ایکسٹریم پوزیشنس، یعنی ایکسٹینڈنگ یور باڈی لمٹس، اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں. میں بیونڈ اس کے جا رہا تھا، جو ایونچولی ان دی اینڈ میرے لیے فیٹل بھی ہو سکتا تھا. لیکن میرا گیم میرا تھا، مسئلے ہوتی ہے. That's all for today. See you next time. اللہ حافظ.